الحمد لله وحده من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى۔ حالات کے قدموں میں قلندر کبھی نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں قلندر کبھی نہیں گرتا، تارا جو بھی ٹوٹے وہ زمین پر نہیں گرتا۔ گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ انتہائی والد الاحترام، قابل قدر منصفین اعظام، معزز اور مکرم ناظرین کرام و سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع سخن کا سہارا لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے ہماری محرومی اور پستی کے اسباب کے عنوان سے معنون ہے۔ معزز دوستو، آج ہماری محرومی اور پستی کے اسباب کا تعلق نہ صرف ماضی، حال اور مستقبل سے ہے، بلکہ ہماری اجتماعی بیداری اور ترقی کے راستے بھی اسی سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج اگر ہم امت مسلمہ پر ایک نظر ڈالیں تو یہ حقیقت سامنے کھل کر آتی ہے، جو امت مسلمہ علم، کردار، تہذیب، اخلاقیات اور سیاسیات میں دنیا والوں کے لیے مشعل راہ تھی، آج وہ خود اندھیروں کی گلیاروں میں بھٹک رہی ہے۔ وہ امت مسلمہ جو اقوام عالم کی امام تھی، آج محرومی اور پستی مسلمانوں کا مقدر بن چکی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہماری محرومی اور پستی کے اسباب کیا ہیں؟ آؤ میں تم کو بتلاتا ہوں۔ جاگتی نظروں سے تم پڑھنا کبھی تاریخ کو لٹنے کا سبب اور سانحہ مل جائے گا۔ امت مسلمہ کے غیور فرزندوں، اگر آپ ہماری محرومی اور پستی کے اسباب کو جاننا چاہتے ہو تو پھر چند لمحوں کے لیے اپنے دل و دماغ کو ہمارے حوالے کر دیجئے، تاکہ میں اپنے خیالات کو آپ کے قلوب و اذہان پر ثبت کر سکوں۔ معزز دوستو، جب سے ہم نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا والے عقیدہ توحید کو چھوڑ کر اغیار کے دروں پر آ کر اپنی پیشانی کو جھکا دیا تو عرش والا خدا بھی ہم سے روٹھ گیا۔ جب سے ہم نے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کو چھوڑ کر ولا تفرقوا کے برعکس چلنا شروع کر دیا، جب سے ہم نے یقیمون الصلاۃ جیسے اہم عمل کو بھلا دیا، جب سے ہم نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کے حکم کو فراموش کر دیا، نتیجہ کیا ہوا؟ آج ہم غالب سے مغلوب ہو گئے، آج ہم حاکم سے محکوم ہو گئے، آج ہم عظمت و سلطنت سے محروم ہو گئے۔ انہی سب منظروں کو دیکھ کر علامہ اقبال یوں تڑپ اٹھے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ معزز دوستو، اس سے بڑھ کر ہماری محرومی اور پستی کے اسباب کیا ہوں گے کہ جب سے ہم نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کو چھوڑ کر پس پشت ڈال دیا، اپنی تعلیم و تعلم میں، لباس و حجامت میں، اعتقادات و نظریات میں، معاشیات میں، سیاسیات میں، حکومت و ریاست میں کفار کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا لیا، جس کی وجہ سے آج ہماری قیادت کے منصب پر فائز ہونے والا ہر حکمران امریکی غلامی کا طوق ڈالے ہوئے ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزت اہلیہ اذلہ کا نقشہ کھینچتے ہوئے ہمیں ہی ظلم و ستم، جبر و استبداد کا نشانہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم کے انداز سے بناتا ہے۔ انہی سب منظروں کو دیکھ کر شاعر کہتا ہے، تھوڑی سی کسر باقی ہے دنیا کے جہنم بننے میں، تھوڑی سی کسر باقی ہے دنیا کے جہنم بننے میں، حالات گواہی دیتے ہیں، ماحول اشارہ کرتا ہے۔ معزز دوستو، اگر آپ اس محرومی اور پستی کے اسباب کا حل چاہتے ہو تو پھر آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم کے تحت کائنات کی ہر محبوب اور مرعوب چیز کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر قربان کر کے، الہکم الہ واحد کی صدا کو بلند کر کے، ان الشرک لظلم عظیم سے بچ کر، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی دعوت کو پھیلا کر، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار کے سبق کو یاد کر کے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان پر عمل پیرا ہو کر کے، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل سے کمیونزم کا خاتمہ کر کے، اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قوامت کے تحت سوشلزم کا سینہ چاک کر کے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کو اختیار کر کے اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونا پڑے گا، کونین کے سید کی قضا پر عمل پیرا ہونا پڑے گا، اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے سبق حاصل کرنا پڑے گا، جنہوں نے
کامیابیوں کے لیے، کامرانیوں کے لیے اور یہ سریا تک پہنچنے کے لیے، ناکامی اور محرومی اور پستی سے بچنے کے لیے قرآن و سنت کو اپنے سینے سے لگا کر اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں اٹھو قیادت ہاتھ میں لو اے مسلمانوں زمانے کی، اٹھو قیادت ہاتھ میں لو اے مسلمانوں زمانے کی، مگر نہ کفر دنیا کو ہلاکت میں گرا دے گا، نظام دین رحمت ہے، بشارت ہے بہاروں کی، اسے نافذ کرو، یہ دنیا کو جنت بنا دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔